بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف فائنل کال دینے جا رہے ہیں۔ ڈی چوک پر ایک دھرنے کا پلان ہے، لیکن عمران خان کو اس دھرنے سے کون روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیا تحریک انصاف اس کال دینے کے بعد کامیاب ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے یا مزید پریشانیوں کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال کا آپ کے سامنے خبر اور اس کا تجزیہ رکھوں گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں اس کے بعد ایک شور مچا ہوا ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی کال آ جاتی ہے یا امریکن پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، تو پھر حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ اس حوالے سے بھی اب حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ کو علم ہے بہت سارے سویلین محکموں کے اندر جو حاضر سروس یا ریٹائرڈ جرنیل اور فوجی افسران ہیں، مختلف جو ہے وہ لیول کے، ان کی تعیناتی ہوتی ہے اور اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے۔ ایک حاضر سروس جرنیل ایک صحافی کے ہتھے چڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہوا کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ پاکستان کا جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، یعنی آئینی بینچ بن گئے۔ اب مٹی ڈالو پروگرام ہے، پتہ ہے ان ججز کا وہ کیا فیصلہ دیں گے۔ آئینی بینچ کے اندر جسٹس امین الدین خان اور وہ سارے جو ججز ہیں ان کا پہلے سے پتہ ہے کہ وہ اس حکومت کی انشورنس پالیسی ہیں، جنہوں نے ان کو اتنے عہدے دے کے علیحدہ سے اکاموڈیٹ کیا ہے، تو اس ان اثاثوں کو وہ ضائع تو نہیں کریں گے۔ ایک آدھ جج درمیان میں آئین پسند یا انڈیپینڈنٹ ڈالنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے کمزوری دکھائی اور یہ سارا کام بہرحال ان کے دیکھتے دیکھتے ہو گیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سے یہ بات چلی ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہ اگلے چیف جسٹس آ سکتے ہیں، کل کو اگر عامر فاروق پرموٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ بھی اگلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8-10 سال کے بعد چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس لیے ان کو ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے شفٹ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور میاں گل حسن اورنگزیب نے کل جو ڈیٹ لمبی دی ہے 20 نومبر کی عمران خان کی ضمانت کیس کے اندر توشہ خانہ 2 میں، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اتنا لمبی تاریخ دینے کا ضمانت کیس کے اندر، خاص طور پر کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا جو سنانی ہے، 69 آج آپ کو علم ہے سوالات دیے گئے ہیں اور 1 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، 2 دن کا، تو اس میں اب اتنے سوالات کے جوابات جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس نے اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات کرنی ہے، چیزیں طے کرنی ہے، تو وہ ٹائم بھی نہیں دیا گیا اس طریقے سے، تو یہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے اس طرح، تو اس کے اندر بغیر سزا کا کہا جا رہا ہے، یہ ایک چل رہی ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پورا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ مختلف محکموں کے اندر آئے روز یہ خبریں آتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسران وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بظاہر ایک ایسا تاثر ہے کہ سول حکومت جو ہے، چونکہ فارم 47 کے ذریعے جو حکومتیں آتی ہیں تو ان کی کوئی وقت حیثیت ہوتی نہیں، وہ کانے ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، کچھ کرپشن کے معاملات بھی نون لیگ پیپلز پارٹی کے پرانے ہیں، اور وہ ان کی جو لگامیں ہیں اب وہ لازمی طور پہ ہمارے طاقتور حلقوں کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اب جتنی مداخلت ہو گئی ہے، یعنی آپ دیکھیں لوگ بے روزگار ہیں، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن سر عام پہلے کچھ جھجک ہوتی تھی، پچھلے 3 سالوں سے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے جھجک ختم ہو گئی ہے، یعنی فوجی اداروں سے سر عام ہر محکمے کے اندر جو ہے وہ بندے ڈالے جا رہے ہیں، اور اب یہ تنقید اسی لیے اس پہ ہوتی ہے۔ اب اعزاز سید ہے چیئرمین نادرا جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل جو منیر افسر ہیں، ان سے انہوں نے سوالات کیے ہیں۔ اب جب آپ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ جواب تو دینے پڑتے ہیں، تو یہ جواب جو ہے وہ بہرحال ان کے کافی زبردست تھے۔ تو چلتے چلتے جیسے کئی دفعہ مطیع اللہ جان گھیر لیتے ہیں، تو یہ میں صرف اس کا تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔
بتائیں گے سر یہ اس کا کیا ہوا؟ کمیٹی میں بھی یہ معاملہ اٹھا. دس از آف دا ریکارڈ، بعد میں بات کریں. سر آپ کی اپائنٹمنٹ خود بھی لیگل تھی، انٹرم متنازع طریقے سے آئی تھی، کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ سب جوڈیس ہے. اچھا. آپ لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ. لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا آپ کو لیگل اپائنٹمنٹ لینی چاہیے تھی ذاتی طور پہ؟ کوئی پروسیس نہیں ہوا، کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی ایڈ نہیں ہوا؟ آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جائیے، وہاں پر آپ جا کے دیکھیے. منیب چیمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کی لیگل اپائنٹمنٹ پہ بھی سوال اٹھا ہے. آڈیٹر جنرل سے پوچھیے. تو آپ چیئرمین ہیں، آپ کے اوپر الزامات آتے ہیں. یہ میں نے نہیں اپوائنٹ کی. اچھا، تو جو آپ کی اپنی اپائنٹمنٹ ہے ایلیگل؟ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ آپ اس طرح سے پوچھیں. آپ لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے جہاں کی، وہاں سے دیکھیے. کیا ایک سرونگ جرنیل کو مناسب لگتا ہے کہ سولین ادارے کا سربراہ ہونا؟ آگئی فوج کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہے. جو اس معاملے میں شاید آپ کو پتا نہ ہو کہ فاؤنڈنگ چیئرمین جو نادرا کے تھے، وہی سرونگ. تو وہ غلط کام، ٹو رانگس کینٹ میک ون رائٹ. جی پھر آپ جا کے. ڈو یو تھنک یو آر کوالیفائڈ؟ آپ کو شاید میری کوالیفیکیشن کو. جی مجھے آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انلیگل اپائنٹمنٹ جاری رہیں گی سر؟ آپ دیکھیے یہ سب جوڈیس کیس ہے. آپ جائیں وہاں. اچھا، یہ جو منیر افسر صاحب ہیں، جرنل ہیں، آپ کو علم ہے کہ یہ چیئرمین نادرا ان کو بنایا گیا ہے اور بڑا پروفیشنل، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ پروفیشنل نہیں ہوں گے، لیکن ان سے پہلے طارق ملک صاحب پاکستان کے آپ سمجھ لیں کہ چند لوگوں میں سے ہیں جو اتنے ٹیلنٹڈ تھے اپنے فیلڈ کے اندر، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کو بہرحال لایا گیا. اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر دباؤ ڈالتے ہیں اور امریکہ کی پالیسی عمران خان کے حوالے سے فرض محال چینج بھی ہوتی ہے، تو اس پر جو یہاں پہ حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی حکومت کی، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی عام بات کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان کو حکومت بیرون ملک بھیجنے کی آفر دے سکتی ہے. اب یہ بات تو محمد مالک صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں کی ہے، لیکن یہ اس کو دیکھا جائے، انالائز کیا جائے تو یہ حکومت کو سوٹ بھی کرتا ہے. یعنی انہوں نے بیانیہ بنانا ہے کہ دیکھیں عمران خان بھاگ گیا ہے، عمران خان بھی نواز شریف نکلا ہے، عمران خان بھی زرداری نکلا ہے. تو اب حکومت یہ بھی سمجھتی ہے کہ عمران خان اس آفر کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور اگر وہ ریجیکٹ کریں گے تو ہم کہیں گے جی دیکھیں ہم نے تو آفر دی ہے، لیکن اب انہوں نے آفر لی نہیں ہے تو ہم اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کو اگر وہاں پہ جس طرح جو ہے وہ سینیٹرز ایکٹیو ہیں، جو خط لکھے گئے، تو ہم ان کو کنونس کر لیں گے اور یہ معاملات جو ہے یہ کلوز ہو جائیں گے. تو یہ ایک کاؤنٹر جو آپ سمجھتے ہیں اسٹریٹجی ہے حکومت کی، تو وہ اپنے طور پر جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ تیار کیا گیا ہے، جس کو محمد مالک نے یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہے. لیکن ایک خبر اور ہے، اور یہ خبر اگرچہ جو صحافی ہیں انصار عباسی انہوں نے دی ہے، لیکن میں نے اس کو چیک کیا ہے کل بھی. یہ میرے پاس معلومات تھی، لیکن پھر ظاہر ہے فوکس اور ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں. تو اب یہ بات جو ہے یہ کافی حد تک درست ہے. اب اگرچہ آفیشلی پی ٹی آئی اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن یہ بات درست بھی ہے، اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے خبر جو انصار عباسی نے کہا ہے، اگرچہ یہ ان کو ٹاؤٹ سمجھا جاتا ہے صحافت کے اندر، ویسے بھی یہ غیر جانبدار نہیں ہے، بغض عمران کے مارے ہوئے ہیں، کچھ اپنی ملاوٹ بھی خبر میں یہ ڈال دیتے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن انصار عباسی کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں ڈو اور ڈائی احتجاج اور اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے کے لیے تاریخ چاہتے ہیں، لیکن انہیں ان کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے قائل کیا جا رہا ہے کہ مناسب انتظامات اور فوائد و نقصانات سوچے بغیر ایسے کسی احتجاج کا اعلان کیا گیا تو یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوگا. پی ٹی آئی کے ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ پارٹی کے بیشتر سینئر رہنما جو ارکان پارلیمنٹ ہے یا پھر کے پی کے حکومت کا حصہ ہیں، بھرپور احتجاج کے حامی نہیں، حتیٰ کہ شعلہ بیان رہنماؤں کو بھی ڈر ہے کہ بھرپور احتجاج کارگر ثابت نہیں ہوگا، جس سے پارٹی اور اس کے مقصد کو نقصان ہوگا. پی ٹی آئی کے تقریباً تمام سرکردہ ارکان ارکان صوبائی اسمبلی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ڈو اور ڈائی احتجاج کی مخالفت میں ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اس سے عمران خان کی رہائی میں مدد ملے گی اور نہ پارٹی کو فائدہ ہوگا. اس کے برعکس ان ارکان نے خبردار کیا کہ اس اقدام سے پارٹی کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ ابل تو حکومت ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دے گی اور احتجاج کا مقابلہ
रियासती ताकत से दे सकती है, जैसा कि मादी में होता रहा। मजीद पार्टी रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार होंगे और उन पर मुकदमात बनाए जाएंगे। दूसरा ये कि अगर तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए फ्री हैंड दे भी दिया जाए तो इस सूरत में मुजाहरीन या एहतजाज की क़यादत करने वाले रहनुमा इमरान खान को जेल से रिहा नहीं करवा सकते। कहा जाता है कि पार्टी को 2014 जैसे धरने के लिए वसाइल की ज़रूरत है। मुनासिब मनसूबाबंदी और मुनासिब वसाइल की अदम मौजूदगी में धरना मुमकिन नहीं है। वसाइल का तो मैं नहीं समझता, अगर वो सिर्फ अनाउंस कर दें तो वसाइल तहरीक इंसाफ के लिए चुटकी का काम है। ये दलील जाती है कि इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में रिलीफ मिला, कुछ में वो बरी हुए हैं और ये सब कुछ अदालत में कानूनी जंग से मुमकिन हुआ और आगे रिहाई भी कानूनी तरीके से हो जाएगी, लेकिन डू और डाई की तरफ ना जाए। वकास अकरम से रब्ता करने पर एतराफ़ किया कि एहतजाज की हतमी काल देने के मामले पर पार्टी में दो आराम मौजूद हैं, यानी ये शेख वकास अकरम ने भी कहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इमरान खान जब एहतजाज की तारीख देंगे तो हर कोई तैयारी की परवाह किए बगैर इस पर अमल करेगा। शेख वकास अकरम ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टी के दूसरे दर्जे की क़यादत क्या सोचती है, पार्टी के कारकुनान मुश्किलात या मुकदमात का सामना करने के बावजूद अब वाकई डू और डाई एहतजाज की हतमी तारीख चाहते हैं। अच्छा, ये खबर है। खबर बाद औक़ात सहाफ़ी पसंद नहीं भी होता, मुझे खुद, मैं इनका बड़ा नाक़द हूँ। मैं अंसार अब्बासी को 2 नंबर सहाफ़ी समझता हूँ, यानी उसकी बुनियादी वजह ये बुग़्ज़ इमरान में दाखिल होकर यकतरफ़ा खबर देते हैं। दूसरी तरफ के मज़ालम, जुल्म, बर्बरियत, वहशत वो नहीं करते क्योंकि इनको सूट नहीं करता। लेकिन ये बात जो है ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ये खबर बिल्कुल मुझे कंफर्म है। रात तो 2 हैं, लेकिन बड़े संजीदा जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इससे तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ पुरजोश लोग जो हैं वो जोश होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी होता है। इससे जो पहले ही चाहते हैं कि इस तरह का एहतजाज हो या मुखालफ जो कुव्वतें हैं वो जवाब पैदा कर सकें, जो है वो गिरफ्तारियों का, तशद्दुद का, वो कहें ये धावा बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है उनको फायदा पहुंचेगा और तहरीक इंसाफ फिर 6-8 महीने जो है वो सीधी नहीं हो सकेगी। एहतजाजी सियासत के हवाले से हजारों कारकुनान को दोबारा जो एक्टिव लोग हैं उनको जेलों में डालने का हुकूमत को, ताकतवर हलकों को जवाब मुहैया हो जाएगा। तो एहतजाज होते रहना चाहिए, लेकिन फाइनल कॉल जो है ये एक डर और खौफ की हद तक होनी चाहिए। अब ये तो है खबर, यानी तहरीक इंसाफ के अंदर भी डिस्कस हो रही है। अब प्रैक्टिकली कुछ लोग जो है वो चूंकि सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देख रहे होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज का इल्म नहीं होता। और मैं आपको जो बात कर रहा हूं यानी मैं बड़े ही बावसूख यानी आपके सामने रख रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की अभी ये तैयारी है ही नहीं फाइनल कॉल की। अगर ये फाइनल कॉल अभी देंगे तो इससे इनका बड़ा नुकसान होगा। अब मैं ये नहीं कर रहा कि कोई ताकतवर हलकों का ये प्लान है तो ये बात कर रहा हूं, यानी वो तो होगा, प्लान होगा, हमें उससे क्या है। लेकिन ये बात मेरी नोट कर लें जो भी नाजरीन हैं, बहुत ज्यादा चूंकि पीटीआई के हामी लोग हमें सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि फाइनल कॉल का मतलब ये होता है कि उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं है और उसके लिए 10,000, 50,000, 30,000 बंदा नहीं चाहिए। उसके लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला 5 लाख बंदा चाहिए, या कम अज कम एक्चुअल 2 लाख बंदा तो हो। फिर ये होता है कि कुछ लोग घरों को जाते हैं, कुछ नए आते रहते हैं, तो इस तरीके से धरने कामयाब होते हैं। गिरफ्तारियां भी उसके अंदर हजारों होंगी। अभी आप मुझे बताएं कि अभी जो पिछले एहतजाज हुए हैं, अब तक क्या तब्दील हुआ है कि ये एहतजाज कामयाब होगा? एहतजाज करें, अभी सवाबी के अंदर अगर 5 लाख बंदा जमा होता तो फिर हम कहते हैं चूंकि आजादी भी थी कि भाई वाकई ये एहतजाज जो है अब लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। तो बहुत सारे मुझे देख रहा हूं हमारे डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं और वो जोश पैदा करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये आप लिख के रख लें, यानी अल्लाह करे ये नुकसान ना हो। अगर अब जो है वो एहतजाज की कॉल देते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग जमा भी हो जाएंगे, लेकिन इस धरने को सस्टेन नहीं किया जा सकेगा। ये बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर डोर टू डोर मुहिम चलाई जाए, 2-3 महीने काम किया जाए, नीचे तंजीमों को मुनज्जम किया जाए, गली मोहल्ले तक एक पूरा
نیٹ ورک اتنا منظم کر لیا جائے کہ ہر ضلع کی پولیس کو مقامی طور پہ ادھر 8-10 ہزار 20 ہزار لوگ نکل کے انگیج کر سکیں، اور کچھ علاقوں سے لوگ آ کے اسلام آباد میں دھرنا دیں، ہر ضلع میں دھرنے ہوں، تو پھر وہ ہوتا ہے انقلاب۔ پھر ریاست کو اور حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ جب آپ اتنا نہیں کر سکتے اور کمزور احتجاج کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ دیکھیں گے 1,00,000 بندہ بھی اگر اسلام آباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے، اگلے دن لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے چیزیں ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ میں 70-72 دن لگاتار 2014 کے دھرنے کے اندر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، میں کور کرتا رہا ہوں کہ یہ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اس وقت اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کارکنان اور وہ یہاں پہ کنٹینر رکھ کے نہ بیٹھے ہوتے تو وہ دھرنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ تحریک انصاف کو ہوش کی بھی ضرورت ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔